بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، حضرت علی شیر خدا نے یمن میں اپنے نمائندے کو خط لکھا اور ان سے درخواست کی کہ لوگوں کے ساتھ عدل و انصاف سے پیش آئیں، اور آخر میں لکھا کہ اپنے لائق ترین اور معتمد افراد کو اس خاص کام کے لیے حضرت علی کے پاس بھیجے۔ ناظرین، اس نے 100 لوگوں کو منتخب کیا اور اس میں سے 10 کو جو سب سے افضل اور اچھے بندوں کا انتخاب کیا۔ ان میں سے ایک عبد الرحمن ابن ملجم بھی شامل تھا۔ جب یہ لوگ حضرت علی کے پاس پہنچے تو ان میں ابن ملجم جو فصیح و بلیغ تھا اس کو اپنا سخن گو بنایا تھا کہ وہ حضرت علی سے گفتگو کریں اور مداح میں جو شعر ہیں وہ پڑھیں۔ اس کی تمام باتوں میں سے ایک بات یہ تھی کہ ہم فخر کرتے ہیں، آپ فرمان دیں، ہم غلامی کرتے ہیں اور آپ ہماری تلواریں آپ کے دشمنوں کے لیے آمادہ ہوں۔ حضرت علی علیہ السلام نے بعد میں اس کو اپنے پاس بلایا اور کہا، تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا، میرا نام عبد الرحمن ہے۔ آپ نے پوچھا، تمہارے باپ کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا، ابن ملجم۔ آپ نے پوچھا، کون سے قبیلے سے ہو؟ کہا، قبیلہ مراد سے۔ تو حضرت علی نے 3 مرتبہ کہا، کیا تم مرادی ہو؟ اس نے کہا، جی ہاں امیر المومنین۔ ناظرین، اس وقت حضرت علی نے زبان پر کلمہ ترجیح جاری کیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ابن ملجم صفین اور نہروان کی جنگ میں آپ کے ساتھ تھا۔ جب لشکر اسلام نے خوارج پر غلبہ حاصل کیا تو ابن ملجم نے کہا، آپ مجھے اجازت دے دو، آپ سے پہلے جا کے میں کوفہ میں یہ خوشی کی خبر دوں۔ حضرت علی نے کہا، تمہارا مقصد اس کام سے کیا ہے؟ اس نے کہا، میں چاہتا ہوں خدا مجھ سے راضی ہو جائے، حضرت علی کی کامیابی سے لوگوں کو خوشحال کروں۔ حضرت علی نے اجازت دی۔ ناظرین، اس نے جھنڈا ہاتھ میں لیا اور کوفہ شہر کی طرف روانہ ہوا اور بشارت بشارت کی صدا بلند کرتا جا رہا تھا۔ اس طرح وہ گلیوں میں سے گزر رہا تھا کہ قطامہ کے گھر کے پاس پہنچا۔ یہ بہت خوبصورت اور دولت مند عورت تھی، لیکن فاحشہ اور بد کردار تھی۔ طبقات الکبریٰ صفحہ نمبر 35 پر ابن سعد لکھتے ہیں، جب قطامہ نے حضرت علی کی فتح کی خوشخبری سنی تو اس نے ابن ملجم کو پکارا تاکہ اپنے باپ اور بھائی کے بارے میں پوچھ سکے۔ قطامہ اس کو اپنے گھر لے گئی، اس کی خاطر مدارت کی۔ یہ پہلی نگاہ میں ہی اس کے عشق میں گرفتار ہو گیا اور اپنے دین و ایمان کو اس کے ہاتھوں بیچ دیا۔ اس نے اپنے باپ اور بھائی کے بارے میں پوچھا جو خوارج کی صفّہ میں سے تھا۔ اس نے کہا، وہ سب جنگ میں مر گئے۔ یہ سنتے ہی وہ رونے لگی۔ اس کو سنتے ہی ابن ملجم خبر دینے پر پشیمان ہوا۔ ناظرین، قطامہ تھوڑی دیر بعد اٹھی، کمرے میں چلی گئی اور پھر سے اپنے آپ کو آرائش زینت سے سنوارا اور واپس آئی۔ اس کو دیکھتے ہی ابن ملجم کا دل لرزا، جو شہوت نفسانی میں اسیر اور اپنے اختیار کو ہاتھ سے دے بیٹھا۔ قدموں سے حواست گاری کی۔ قطامہ نے کہا، اگر مجھے چاہتے ہو تو میرا مہر بہت زیادہ ہے۔ اس نے کہا، جتنا بھی ہوگا قبول کروں گا، پیسے، جوہرات، مشک و عنبر، عطر وغیرہ۔ ابن ملجم نے کہا، اس کے علاوہ اور کچھ؟ قطامہ نے کہا، بہت صحت۔ پھر وہ اٹھی اور کمرے میں گئی، اپنے آپ کو دوسری شکل میں آرائش کیا اور واپس آئی۔ ابن ملجم جو جنون کی حد تک پہنچ گیا تھا بولا، کہو کیا چاہتی ہو؟ اس نے کہا، حضرت علی کا قتل۔ ابن ملجم لرزا اور پریشان ہوا۔ اس سے اگلے دن ابن ملجم کو خبر ملی کہ یمن میں اس کے چچا اور باپ مارے گئے ہیں اور وہ وراثت کا اکیلا حقدار ہے۔ یہ سنتے ہی ابن ملجم یمن روانہ ہوا تاکہ بہت ساری دولت لا کر قطامہ کے پیروں میں رکھے۔ وہاں جا کر اس نے سب کچھ بیچا اور مال و دولت لے کر چل پڑا۔ راستے میں اسے ڈاکوؤں نے لوٹ لیا، وہ سارا مال لے گئے۔ ابن ملجم جنگل میں سرگرداں تھا، لیکن پھر کچھ دیر بعد وہ ایک قافلے سے جا ملا اور ان کا ہم سفر ہو گیا۔ وہاں سے 2 شخص اس کے دوست بنے۔ ان کا تعلق قبیلہ خوارج سے تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے عہد کیا ہے، ہم علی، معاویہ اور عمرو بن حاص کو قتل کریں گے۔ ان کا نظریہ یہ تھا کہ یہ تینوں لوگ مسلمانوں کے درمیان اختلاف کا سبب ہیں۔ چنانچہ عبد الرحمن نے قبول کیا کہ وہ حضرت علی علیہ السلام کو قتل کرے گا۔ وہ سیدھا قطامہ کے گھر گیا۔ یہ فاحشہ اور بد فروش عورت اس کے لیے شراب لائی اور ابن ملجم مست ہوا۔ پھر قطامہ کے پاؤں پر گرا اور اس سے وصال کی خواہش کی، لیکن قطامہ نے کہا، جب تک حضرت علی کو قتل نہیں کرو گے۔ ابن ملجم جو مجنون اور پاگل ہو گیا تھا، اس نے کہا، ابھی جاتا ہوں اور علی کا قتل کرتا ہوں۔ اس نے کہا، ابھی نہیں، بلکہ قتل کے لیے مقدمات ضروری ہیں۔ اس نے ابن ملجم کی تلوار لی اور اس کو تیز کروایا۔
پیسے دے کر اور کچھ درہم دے کر اس تلوار پر زہر لگوایا۔ اس رات بدنصیب و بے حیا نے محراب مسجد کوفہ میں شیر خدا حضرت علی علیہ السلام پر وار کیا اور ایسا زخم لگایا جس کی وجہ سے حضرت علی علیہ السلام 2 دن بعد شہید ہو گئے۔ کوفہ میں کوہرام مچ گیا۔ ابن ملجم کو گرفتار کر لیا گیا۔ حضرت امام حسن اپنے والد حضرت علی علیہ السلام کی میت نجف اشرف میں دفنا کر 2 دن بعد واپس آئے تو حضرت علی سے پوچھا، آپ کے پیار کرنے والوں نے امام حسین کو منبر پر بیٹھنے کو کہا۔ آپ اتنے غمگین تھے کہ آپ سے بولا بھی نہیں جا رہا تھا۔ آپ تھوڑے پرسکون ہوئے تو آپ نے خطبہ دیا۔ اس کے بعد آپ نے حکم دیا کہ ابن ملجم کو پیش کیا جائے۔ جب وہ پیش ہوا تو آپ نے اپنے والد کی وصیت کے مطابق اس کو ایک ضرب لگائی۔ ضرب لگنے کی وجہ سے وہ جہنم میں پہنچ گیا۔ ناظرین، ابن بطوطہ لکھتے ہیں کہ کوفہ کے سفر کے دوران کوفہ کے مغرب میں ایک مکمل سفید زمین کے درمیان ایک نہایت ہی کالا ٹکڑا دیکھا ہے۔ جب میں نے تجسس کی حالت میں سوال کیا اور تحقیق کی تو علاقے کے مکین نے جواب دیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل ابن ملجم کی قبر ہے اور کوفہ والوں کی ایک روایت چلی آ رہی ہے۔ ہر سال یہاں لکڑیاں جمع کر کے 7 دن تک ان کو جلاتے ہیں۔ اس وجہ سے زمین کا یہ حصہ کالا ہو گیا۔ محترم ناظرین، 750 عیسوی میں جب بنو عباس نے بنو امیہ کا تختہ الٹا، بنو امیہ کا آخری حکمران مردان ثانی انتہائی بزدل اور ڈرپوک انسان تھا، جس نے ابو مسلم ہرثانی کے ہاتھوں شکست کھائی اور یوں بنو عباس کی حکومت شروع ہوئی۔ تاریخی کتابوں میں درج ہے کہ بنو عباس کے ابو جعفر المنصور اور ان کے بھائی ابو العباس الصفا کو حکمرانی سونپ دی اور اسی طرح ابو العباس آتے ہی بنو امیہ کا نام و نشان مٹانے کی قسم کھائی، بہت سارے لوگوں کو قتل کیا اور واقعہ کربلا میں ملوث تمام لوگوں کی قبریں کھدوائی اور ان کو سولی پر لٹکوایا۔ ابن ملجم کی قبر کو بھی کھدوایا گیا تو اس میں اژدہے اور سانپوں کے علاوہ کچھ نہ تھا۔ واللہ عالم، اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔